السلام علیکم۔ ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹ۔ آج ہم بات کریں گے سعادت حسن منٹو کے افسانے، جو کہ ایم اے اردو اور سال اول افسانوی نثر میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی پریم چند کے حوالے سے۔ آج جو ہے ہم سعادت حسن منٹو کے یہ جو ان کے افسانے ہیں، جیسے کہ نیا قانون، سہائے، محمد بھائی نارا اور گورمکھ سنگھ کی وصیت، تو آج میں ان پر ایک مکمل خلاصہ ان کا اور ان کے تنقیدی جائزے، جو کہ آپ ایم اے اردو کے پیپر میں آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہونے والی ہے، لیکن آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے سن کر اس کو یاد کر لینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جب سنیں گے ان کے خلاصے اور ان کے تنقیدی جائزے، تو آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں نیا قانون۔ نئے قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس افسانے کا کچھ خلاصہ ایسے ہے کہ ایک اس کا جو کردار ہے منگو کوچوان ہے، اور وہ جو ہے اپنی سواریوں کو یعنی کہ باتیں سنا کرنا اور ان سے غلط معنی جو ہے وہ اخذ کر لیتا ہے۔ اس کے خیال میں کسی پیر فقیر نے بد دعا دی تھی کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہیں گے اور اس پر غیر ملک راج کریں گے۔ انگریزوں سے اسے اس طرح نفرت ہے جو آگ لینے کے لیے آئے تھے اور ملک کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور اسی طرح سے اسے جو ہے انگریز اس سے توہین آمیز سلوک کرتے ہیں جیسے وہ ان کا کوئی غلام ہو۔ ایک دن منگو کو اپنی سواری سے معلوم ہوا کہ 1 اپریل کو ایک نیا قانون نافذ ہوگا جس سے ملک میں جو ہے تبدیلیاں واقع آئیں گی۔ تو وہ اس سے نتیجہ نکالتا ہے کہ اس قانون کے وجہ سے انگریز حکومت ختم ہو جائے گی، وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس طرح سے جو ہے یہ اسے تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیا قانون آنے پر غریبوں کو سود خوروں سے نجات ملے گی، پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ جب 1 اپریل پر اس کی تمام امیدیں بندھی ہیں، مگر افسوس کہ جب 1 اپریل کا دن آتا ہے تو اس غیر معمولی تبدیلی بھی نہیں دکھائی دیتی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو 1 اپریل کو اس نے ایک گورے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے استاد منگو پہلے ہی ان پر غصے تھا، تو اس نے انگریز پر جو ہے حملہ شروع کر دیتا ہے اور اسے جوتے اور مکوں سے اتنا مارتا ہے کہ اس کے حلیہ تک بگڑ جاتا ہے، اور پھر 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھوں، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھوں، تو یہ اس کا ایک نعرہ بن جاتا ہے۔ تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، اور اس طرح سے سپاہی منگو کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، مگر منگو جو ہے نئے قانون پر اب بھی امید لگائے بیٹھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس افسانے میں منٹو نے نظریہ انقلاب پیش کیا ہے۔ منٹو اس زمانے کے سیاسی حالات کی ایک تصویر بھی بنائی ہے اور سیاسی حالت سے بھی کشمکش کو پیدا کیا ہے۔ دراصل نیا قانون جو ہے یہ قاری کے دل و دماغ کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ جو افسانہ یعنی کہ جیسے جیسے یہ افسانہ بڑھتا ہے تو اس میں گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ دراصل اس افسانے میں جو ہے منٹو نے سیاسی اور سماجی نفسیاتی جو ہے وہ مکمل ایک انہوں نے تصویر کھینچی ہے۔ تو اسی طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں ان کا نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سہائے۔ تو سہائے ایک طوائفوں کا دلال ہے، اور طوائفوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت ہی یعنی کہ شفقت آمیز ہوتا ہے۔ فسادات میں ایک مسلمان اسے چھرا گھوم کر ہلاک کر دیتا ہے، تب بھی وہ مسلمان طوائف سلطانہ کے روپے اور زیورات ممتاز کو دیتا ہے کہ وہ سلطانہ کو پہنچا دے اور اسے کہہ دے کہ وہ چلی جائے کیونکہ خطرہ بے حد بڑھ گیا ہے۔ تو یہ یعنی کہ ایک
सहाय का एक मुख्तसर सा यानी कि इसका इंट्रो है, खुलासा है। तो अब बात करते हैं इसके तनकीदी जायजे की। इस अफसाने का दरअसल स्टूडेंट्स मरकज़ी ख्याल जो है वो इखलाकियात है। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि सहाय के आगाज़ में मंटू ने खुद लिखा है कि ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे, ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं। 1 लाख हिंदू मारकर मुसलमानों को ये समझा होगा कि हिंदू मजहब मर गया, लेकिन वो ज़िंदा हैं। और इसी तरह से हिंदुओं ने 1 लाख मुसलमानों को मारकर ये समझा कि दीन इस्लाम ख़त्म हो गया, हालांकि ऐसा नामुमकिन है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि हकीकत में इस्लाम पर एक हल्की भी खराज नहीं आई। तो इस सहाय के जो सादत हसन मंटू ने हमें एक पैगाम दिया है वो यही है कि तकसीम हिंद के बाद मंटू ने ज़िंदगी के लिए खून के आंसू रोए हैं। ख़ुद उन्होंने भी एक जो है ये हिजरत का मौका देखा है, तो तकसीम हिंद को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए इन्होंने जो है इस अफसाने में अपनी भी एक दिली कैफियत को बयान किया है। क्योंकि एक जो मुसन्निफ़ होता है, जब वो कोई अदब लिखता है या कोई कहानी या कोई अफसाना, तो उसके अंदर जो है वो अपने ही माशरे के हालात को बयान करता है, जो कि सादत हसन मंटू ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया है। अब बात करते हैं मोहम्मद भाई की। तो स्टूडेंट्स, मोहम्मद भाई यूँ तो इसके खुलासे में ऐसा है कि ऐसा किरदार है जो वैसे तो एक बहुत ही यानी कि दादा है, बहुत बड़ा दादा है इलाके का, मगर सबका खैर ख्वाह है। वो इतना यानी कि नेक दिल है कि वो ज़रूरतमंद और मोहताजों को अपने हर वक्त मदद करता है। वो एक ख़तरनाक गुंडा था, मगर किसी ने कभी इसे गुंडापन नहीं देखा था। तो ऐसा हाकिम जो हर शख्स की खबरगिरी करता, बीमारों की मिजाज परसी करता और तकलीफ़ का यानी कि हर किसी की तकलीफ़ में जो है उसकी मदद करता था। इस इलाके की तमाम रंडियाँ इसके ज़ेरे असर थीं, मगर इतना बड़ा गुंडा होने के बावजूद वो जो है गली मोहल्ले किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। तो यानी कि वो गरीबों का दुख दर्द का शरीफ था। इसके नज़दीक ये था कि ज़िंदगी का वाहिद मकसद जो है वो खिदमत खल्क है। आखिर वो एक तवाइफ की एक बेटी की आबरू रेजी करने वाले को कत्ल कर देता है, और इस तरह से जो है इसको सूबा बदर कर दिया जाता है। तो आखिर में वो ये बात कहता है कि मैं यहाँ नहीं तो कहीं और सही, ऐसे तो इंसानियत की खिदमत करता रहूँगा। तो ये था इसका एक मुख्तसर खुलासा। अब बात करते हैं इसके तनकीदी जज़े पर। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि सादत हसन मंटू ने इस अफसाने में माशरे के गिरे पड़े इंसानों में भी इंसानियत की खुशबू को सूंघ लेता है। वो कैसे कि सादत हसन मंटू ने कहीं पर जो है एक इंसान को तवाइफों का दलाल बनाकर उसकी अच्छाई को बयान किया है, तो कहीं उन्होंने एक मोहम्मद भाई जैसे किरदार को, यानी कि जिसको हम आम नज़र में इंसान एक माशरे में गुंडा कहते हैं, लेकिन असल में हकीकत में जो है वो लोगों के खैर ख्वाह होते हैं और इसकी उन्हें सज़ा मिलती है। सज़ा जिस तरह मोहम्मद भाई ने एक अच्छा काम किया और उसको जो है लेकिन सुबह बदर कर दिया गया। तो यहाँ पर एक पैगाम दिया है कि वो लोग जो दूसरे लोगों का यानी कि विरद रखते हैं, माशरा इनको तो दादा और गुंडा करार देता है, मगर जो गरीब और ज़रूरतमंदों को मदद करते हैं, करार पाते हैं, तो वो आखिर में क्या होते हैं, मुअज़्ज़ज़ करार पाते हैं। तो स्टूडेंट, ये था इसका एक मुख्तसर यानी कि आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नारा की। नारा जो है इसका बेसिकली ये एक इसका जो किरदार है वो किशवाल है। इसका मरकज़ी किरदार है जो एक गरीब मूंगफली फरोश है। वो एक सेठ की बिल्डिंग में 10 रुपये माहवार किराए पर एक खोली में एक अरसे से मुकीम है। वो किराया तो बाकायदगी से अदा करता है, मगर बीवी की अलालत के बायस वो 2 माह का किराया देने से कासिर है। तो इसका सेठ जो है इस बिना पर किशलाल को 7वीं बिल्डिंग पर अपने पास बुलाता है और इससे किराया तलब करता है। तो जब
یہ کشوال سیٹھ کو بتاتا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، میں کرایہ تھوڑی دیر سے دوں گا، تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو ایک سخت گالی دے دیتا ہے۔ تو اب وہ اپنے حواس ابھی یعنی کہ بحال کر رہا ہوتا ہے کہ سیٹھ اسے ایک اور بھاری برگم گالی دیتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے یہ خود پر قابو نہیں پا سکتا، اور سیٹھ کی ایک اور گالی سے ملتی ہے جیسے کسی نے کوڑے کا ڈھیر اس پر اوپر گرا دیا ہو۔ وہ نیچے جب اترتا ہے، واپس آنے لگتا ہے، تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری بلڈنگ، 7ویں بلڈنگ جو ہے اس کے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے، یعنی کہ اتنا اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی بنا پر جب وہ ایک عالیشان ہوٹل کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کے حلق سے ایک نعرہ نکلتا ہے کہ خود تیری، خود تیری، یعنی کہ وہ اس نعرے سے ایک خود کو اپنی حیرت کا اس نے جو ہے خیال پیش کیا ہے کہ وہ بہت حیران ہوا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کے اینڈ میں یہ نعرہ جو ہے وہ اس کا خلاصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے تنقیدی جائزے میں اگر ہم مختصر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ نعرے میں منٹو نے مجبور اور بے بس انسان کی ذہنی کیفیت کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ منٹو کے ہاں یعنی کہ جو مجبور انسان ہیں، ان کی زندگی کے متعلق ایک مختلف قسم کا جو ہے وہ نقطہ نظر سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے جو ایک نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ایک مجبور لوگ ہیں، تو وہ بڑے اور پیسے والے لوگوں کے سامنے خود کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں جیسے یہاں پر اس نے بتایا کہ ایک بلڈنگ کو دیکھا اور اس کے اندر سے ایک نعرہ نکلا کہ خود تیری، تو یہاں پر جو ہے نعرہ دراصل اس پر ڈاکٹر عبادت بریولی لکھتے ہیں کہ منٹو نے اس افسانے میں مفلسوں کی زبوں حالی اور اس زبوں حالی کے زیر اثر پیدا ہونے والی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ، سب سے لاسٹ میں جو ہے ہمارے پاس جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے گورمک سنگھ کی وصیت۔ جی ہاں، تو دراصل اس کا بارے میں اس کہانی کا کردار کچھ یوں ہے کہ اس کہانی کے مرکزی کردار سگرا بشارت، عبدالحی اور سنتوخ سنگھ ہیں۔ گورمک سنگھ کے افسانے کے کردار کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ گورمک سنگھ جب زندہ تھے، یعنی کہ ان کا اس کہانی میں ایک کردار تو نہیں ہے لیکن ان کے گرد گھومتی ہے، زندہ تھا تو ہر سال میاں عبدالحی ریٹائرڈ جج کے ہاں پر عید پر سیویاں بھیجا کرتا تھا۔ تو کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مقدمے میں جج صاحب نے اسے بے گناہ ہونے پر باعزت بری کروایا تھا۔ مرتے وقت وہ اپنے بیٹے سنتوخ سنگھ کو وصیت کرتا ہے کہ اس روایت کو جاری رکھے اور ہر سال عید پر جو ہے جج صاحب کے گھر میں سویاں جو ہے وہ لازمی بھیجے۔ تو 1947 کے فسادات کے موقع پر عبدالحی ریٹائرڈ ہو چکے تھے، بوڑھا ہو چکے تھے اور ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کے گھر میں ایک جوان بیٹی سگرا تھی، ایک چھوٹا ان کا بیٹا بشارت اور ایک ان کا بوڑھا ملازم تھا جو ہر وقت کھانستا تھا۔ تو یعنی کہ اس حالات کے مطابق تمام مسلمان جو ہے لوگ یہاں سے مسلمان علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے، جبکہ جج صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وقت بدلے گا اور تمام حالات سب سے بہتر ہو جائیں گے، تو اس پر انہوں نے اپنے گھر سے ہجرت نہیں کی، اور ان کی جو بیٹی سگرا تھی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو باہر بھیجا کہ جاؤ جا کر کچھ سامان لاؤ، تو لیکن اس نے باہر جا کر دیکھا تو خون خرابہ تھا تو گھر واپس بھاگ کے آیا، جس وجہ سے انہوں نے اس کی بہن سگرا نے سارا کا سارا غصہ جو ہے اس بوڑھے نوکر پر نکالا، جس کی وجہ سے نوکر جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آخرکار عید کا دن بھی تھا تو سنتوخ سنگھ گورمک سنگھ کی وصیت کے مطابق سویں لے کر جج صاحب کے گھر جاتا ہے۔ باہر قتل و غارت اور خون ریزی جاری ہے۔ کچھ سکھ گنڈے جو آتشیں لے کر کھڑے ہیں سنتوخ سنگھ کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے باپ کی وصیت پوری کرنے کا بعد جو چاہے کر لینا۔ سنتوخ سنگھ کی اس بات کو مان لیا جاتا ہے۔ جب وہ سمیاں دے کر واپس آتا ہے تو گنڈے اسے کہتے ہیں کیوں، کیا ہو گیا تمہارا کام؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ پھر کہتے ہیں کہ کر دے میاں صاحب کو ٹھنڈا، تو سنتوخ سنگھ کہتا ہے کہ جیسے تمہاری مرضی، یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔
تو اسٹوڈنٹ یہاں پر اس کا خلاصہ تو ختم ہوا، لیکن جو سعادت حسن منٹو نے اس کی یعنی کہ ہم خود سے ان کی کوئی تنقیدی جائزے پر بات کریں تو وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفصیل میں جانے کے بجائے سعادت حسن منٹو نے ویسے تو بہت سی چیزیں ادھوری چھوڑی ہیں، جیسے کہ اب ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ایک جو قاری ہے اس کے ذہن میں یہ سوال لازمی آتا ہے کہ اس کہانی کا جو اینڈ تھا، جو اختتام تھا، وہ ایک بنا کسی معنی کے، بنا کسی رزلٹ کے یعنی کہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ایک ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ آخر میں کیا ہوا ہوگا۔ لیکن کیونکہ منٹو نے محض 2-3 علامتیں قاری کے سامنے رکھ دی ہیں، ایک یہ کہ ان گڈوں کے پاس جلتی ہوئی مشالیں تھیں، مٹی کے تیل تھے، اور اس کے بعد انہوں نے صندوق سنگھ سے کہا تھا کہ ہم اپنا کام کر لیا، اب ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک بہت ہی خوفناک سچویشن جو ہے وہ سب کے ذہن میں آتی ہے کہ انہوں نے ان سب کو گھر کو جلا دیا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھے آج کے سعادت حسن منٹو کے بارے میں افسانے جو میں نے آپ کو بتا دیے، ان کا خلاصہ تھا۔ امید ہے کہ اگر آپ ان ویڈیو کو ایک بار سن لیں گے تو اس سے آپ کے کافی سارے سوال جو ہیں ڈاؤٹ وہ ختم ہو جائیں گے کہ سعادت حسن منٹو کے جو ہمیں اردو میں سلیبس ہیں، ٹاپک ہیں، نیا قانون صاحب، محمد بھائی نارا، گورنمنٹ سنگھ کی وصیت، تو اس پر آپ کے جو ہے وہ خلاصہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ویڈیو آپ کے لیے ہو ٹاپک تو اس پہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔